الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم ہیں آج امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ العقیدہ الواسطیہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کے عقائد پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے آخر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عقیدے سے ہٹ کر دیگر اعمال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اہل السنہ ان کی توجہ صرف عقائد کے اوپر نہیں ہے، بلکہ عقائد کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی وہ قرآن و حدیث کی نصوص کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے مطابق چلتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل السنہ اہل الحدیث لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حج کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا اور خطبات جمعہ میں حاضر ہوں گے، خطبہ عید میں حاضر ہوں گے، کن کے ساتھ؟ حکمرانوں کے ساتھ۔ حکمران کی قیادت میں حج کیا جائے گا، حکمران کی قیادت میں جہاد کیا جائے گا۔ حکمران اگر بذات خود خطبہ جمعہ دے تو خطبہ سنا جائے گا، خطبہ عید وہ خود دے تو سنا جائے گا، چاہے وہ نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ اور اسی طرح اہل سنہ وہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں۔ اور آج کے درس میں کہتے ہیں امام صاحب وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ، اہل سنہ اہل الحدیث امت کے لیے خیر خواہی کرنے کو دین کے طور پہ اپناتے ہیں، یعنی کہ امت کی یہ خیر خواہی کرتے ہیں اور امت کی خیر خواہی کرنے کو دین سمجھتے ہیں۔ اچھا، امت سے مراد کون؟ امت سے مراد امت کے حکمران، امت سے مراد امت کے علماء، امت سے مراد عامت الناس، پبلک، سب اس میں آتے ہیں۔ تو یہ اہل سنہ اہل الحدیث امت کے خیر خواہ ہیں، امت کے حق میں اچھا سوچتے ہیں۔ یہ چیز اتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمیں پتہ چلا قرآن و حدیث کی نصوص سے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 5555، راوی ہیں اس حدیث کے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا۔ یہ الفاظ آپ نے ایک سے زیادہ بار کہے کہ الدین النصیحہ، تو صحابہ کرام نے کہا لمن، اے اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، نصیحت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پہ ایمان لانا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ النصیحۃ للہ۔ اس کے بعد ہے النصیحۃ لکتابہ، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت سے کیا مراد ہے؟ خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم پہ ایمان لانا اور دوسروں کو قرآن کریم پہ ایمان لانے کی دعوت دینا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم کے احکام عدل و انصاف پہ مبنی ہیں، ان میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اخبار، ان کی قرآن کریم نے جو خبریں دی ہیں ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، وہ سچائی پہ مبنی ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا جھوٹ ہو۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔
اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی. اس سے کیا مراد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، آپ کو نبی ماننا، آپ کو رسول ماننا، اور یہ ماننا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ماننا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، روز قیامت شفاعت عظمیٰ کی سعادت آپ کو ملے گی، عہدے کو آپ کا حوض ہوگا بہت بڑا. تو اس قسم کے دیگر جو آپ سے متعلقہ امور ہیں ان سب کو ماننا، پھر آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی احادیث کو قبول کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے نصیحت، آپ کی خیر خواہی. اس کے بعد کیا؟ والی ائمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی. اس میں سب سے پہلا کیا آئے گا؟ ان کے بارے میں اچھا سوچنا. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا بن چکا ہے؟ حکمران پہ لانتے بھیجنا، اسے گالیاں دینا، اس کے مرنے کی آرزو کرنا، اور یہ آرزو کرنا کہ یہ ناکام ہو جائے، ملک کو چلا نہ سکے. ہماری سوچیں یہ ہیں. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں علیہ السلام؟ کہ مسلمان حکمرانوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، یعنی کہ آپ کی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت اس کو شریعت پہ چلائے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے ساتھی دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لوگ دے جو اس کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرنے والے ہوں، اچھا اس کو مشورہ دینے والے ہوں، اور یہ کہ ملک کو شریعت کے مطابق چلانے میں وہ کامیاب ہو جائے. یہ ہے مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی. اور اسی لیے میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اگر مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں، مسجد حرام میں یا سعودیہ کی کسی مسجد میں، وہاں پہ اس پہ عمل ہوتا ہے. تقریباً ہر خطیب خطبے کے آخر میں وقت کے حکمران کے لیے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. اور ہمارے ہاں ہر کوئی حکمران کو گالیاں دینا بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، بہت بڑی بہادری سمجھتا ہے، اور لیڈر سمجھتے ہی اسی کو ہیں جو حکمران کو للکارے، اس کو گالیاں دے، فوج کو للکارے، پولیس کو للکارے، اور ان کو ناکام کر دے، ان پہ حملہ آور ہو جائے. کہتے ہیں کیا بہادر ہے، کیا ہیرو ہے جی ہمارا. یہ بالکل الٹ چل رہے ہیں ہم حدیث کے. تو دین نصیحت ہے حکمرانوں کے لیے اور علماء کے لیے. علماء کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی بات سننا جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کریں، اور پھر پبلک میں ان کے بارے میں اچھا تاثر دینا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک یعنی کہ مسئلہ بن چکا ہے کہ علماء کے اوپر تنقید کرنا عام لوگوں کے سامنے، اور یہ سارے مولوی ایسے ہیں، یہ 2 نمبر ہوتے ہیں جی، یہ بکے ہوئے ہیں جی، یہ بس مال کے بھوکے ہیں جی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پبلک کے دلوں سے سب علماء کی عزت اڑ جاتی ہے، اور پھر وہ خطبہ دھیان سے نہیں سنتے، وہ تقریر دھیان سے نہیں سنتے، اور دین ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا. اس کا نقصان جہاں عالم دین کو ہے، پبلک کو بھی ہے. پبلک اس طرح مسجد سے دور ہوتی چلی جائے گی، علماء سے دور ہوتی چلی جائے گی. ہاں، جو علماء کرام درست رہنمائی نہیں کرتے، لوگوں کو توحید کی بجائے شرک کی طرف بلاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ خبردار کریں. جو لوگوں کو سنت پہ لگانے کی بجائے بدعات کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ خبردار کریں. لیکن اگر کسی عالم دین میں ذاتی کمزوری پائی جاتی ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے. جیسے آپ کی ذاتی کمزوریوں پہ لوگوں کو پردہ ڈالنا چاہیے، ایسے ہی عالم دین کی ذاتی کمزوریوں پہ بدرجہ اولا پردہ ڈالنا چاہیے. لیکن جو دینی کمزوری ہے وہ واضح کریں کہ یہ شرک کی دعوت دے رہا ہے، یہ بدعات کی دعوت دے رہا ہے، بالکل اس کے بارے میں خبردار کریں. جیسا کہ آج شاید آپ کو پتہ چلا ہو، آج فوت ہوئے ہیں کہ کل انڈیا کے عالم دین سید سلمان ندوی، یہ فوت ہوئے ہیں، اور اچھے خطیب تھے، اور یعنی کہ علم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ علم میں بھی کافی یعنی کہ وسعت تھی ان کے ہاں. لیکن آخری عمر میں معلوم نہیں کہ انہیں کس گناہ کی سزا ملی کہ وہ آخری زندگی انہوں نے وقف کر دی صحابہ کرام پہ تنقید کرنے کے لیے.
نہ جناب معاویہ کو معاف کیا، نہ جناب ابو ہریرہ کو معاف کیا، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر کو بھی معاف نہیں کیا سنی ہونے کے باوجود، سیدہ عائشہ کو معاف نہیں کیا، اور مجموعی طور پہ بھی صحابہ کرام پہ خوب تنقید کرتے تھے اور ڈٹ کر کرتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ تو اب ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان سے محبت رکھنے والے مطالبہ کر رہے ہیں ان سے جو ان پہ آج تنقید کر رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اب ان پہ تنقید نہ کریں۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ جن کے اوپر انہوں نے تنقید کی صحابہ کرام پہ، وہ زندہ تھے کہ فوت ہو چکے تھے؟ فوت ہو چکے تھے، اور ان کی تنقید بھی غلط تھی، ناجائز تھی، اور جو ان پہ تنقید ہو رہی وہ تو درست ہے۔ ہاں اگر ہم ان پہ یہ تنقید کریں کہ شراب پیتے تھے مثال کے طور پہ، تو یہ ذاتی کمزوری ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اب وہ فوت ہو گئے۔ لیکن جو صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے زہر پھیلایا معاشرے میں، تو اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں ان کی خیر خواہی کیا ہے کہ آپ ان کی ذاتی کمزوریوں پہ پردہ ڈالیں اور لوگوں میں ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کریں، اپنے بچوں کو ان کے قریب کریں، ایسے علماء کو اپنے گھروں میں بلائیں تاکہ آپ کے بچے ان سے سیکھیں۔ اور پھر کیا جی، پبلک کی خیر خواہی۔ پبلک کی خیر خواہی کیا کہ آپ کی کوشش ہو کہ ہر آدمی جنت میں جانے والا بن جائے، آپ کی کوشش ہو کہ ہر آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہوں، رمضان کے روزے رکھنے کی ترغیب دے رہے ہوں، آپ اس کو اس کے بچوں کے بارے میں اچھا مشورہ دے رہے ہوں کہ آپ کے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں ان کے دین کو خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے، اس اسکول کی بجائے ان بچوں کو فلاں اسکول میں بھیجیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں۔ آپ کا یہ بھائی سودی بینکوں میں جاب کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو آپ اس کو اس سے منع کریں اچھے انداز سے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ان کی خیر خواہی، یہ وہ خیر خواہی تھی جو موجود تھی بدرجہ اتم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، جس کی اللہ نے قرآن میں بار بار گواہی دی ہے کہ آپ یوں لگتا ہے کہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے۔ تو اس حد تک ہم میں لوگوں کی خیر خواہی کا کیا ہونا چاہیے؟ جذبہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خیر خواہی کا تذکرہ ایک حدیث میں یوں کیا، فرمایا کہ میری تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش ہو اور بارش کے بعد کہیں پہ آگ جلے تو پتنگے دوڑ دوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہوں، اڑ اڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کون؟ پتنگے۔ اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو اس آگ سے، تو فرمایا میری اور تمہاری مثال یہی ہے کہ تم جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے خیر خواہی۔ تو امام صاحب نے کیا کہا ہے آج کے درس میں؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ، کہ اہل سنت اہل الحدیث امت کے لیے خیر خواہی کرنے کو دین کے طور پہ اپناتے ہیں۔ اس معاملے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اب دوسری حدیث مسلم شریف کی نمبر ہے 5656، راوی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے بیعت کی آپ کے ہاتھوں پہ اور وعدہ کیا آپ سے کہ میں نماز قائم کیا کروں گا، زکوٰۃ ادا کیا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کر رہوں گا۔ اور میں اور آپ آج ہر مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو نقصان پہنچے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس کے اوپر مصیبت آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس کو خوشی ملے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی نہ ہوئی۔ تو ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ،
وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، کہ مومن کے لیے سیسہ پلائی ہوئی عمارت کی طرح ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے کیسے ہے؟ سیسہ پلائی ہوئی عمارت کی طرح، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ وشبک بین اصابعہ، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ اب دیکھیں، اب انگلیاں مضبوط نہیں ہو گئی، اور اکیلی انگلی کمزور ہے، لیکن ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر لیں تو اب کیا بنتا ہے؟ اب یہ مضبوط ہاتھ بن چکا ہے۔ تو فرمایا یہی مثال ہے مسلمانوں کی آپس میں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں جب آپ عمارت بنائیں، بلڈنگ بنائیں، تو ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ایک اینٹ بیچ سے نکل جائے تو دوسری اینٹ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ دیوار کا ہر حصہ دوسری دیوار کو مضبوط بناتا ہے۔ تو مومنوں کو ایسے ہونا چاہیے، اور جیسے انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالیں تو یہ انگلیاں ایک دوسرے کو کیا بناتی ہیں؟ مضبوط بناتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ حدیث اسے امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 481 481، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 2585 2585۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ، کہ اہل سنت، اہل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے معنی پہ یقین رکھتے ہیں۔ یعتقدون، یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ فرمان ہو گیا آپ کا، ایک آگے پھر کہتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اہل الحدیث، اہل سنت نبی علیہ السلام کے اس فرمان پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے میں، مومنوں کی مثال ایک جسم کی مثال کی طرح ہے۔ کیسے جی؟ اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کا ایک پارٹ، ایک عضو بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، باقی جسم کے اعضاء ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں بالحمى، بخار میں مبتلا ہونے کی، والسہر، اور رات بھر بیدار رہنے کی۔ کیا سمجھیں آپ اس حدیث سے؟ آپ نے کہا مومنوں کی آپس میں مثال ایک جسم کی مثال کی طرح ہے۔ ایک جسم کے کئی اعضاء ہیں، کئی پارٹ ہیں۔ اچھا، اب دانت میں درد ہے تو کیوں جی؟ دانت میں درد ہوتا ہے نا، باقی اعضاء تو بڑے سکون سے سو جاتے ہیں۔ دانت میں درد ہے تو پورے جسم کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، انسان سو نہیں سکے گا۔ درد ہے دانت میں اور آنکھ نے سونے سے انکار کر دیا۔ درد ہے دانت میں اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کان میں درد ہے تو پھر بھی یہی صورتحال ہے، سر میں درد ہے تو یہی صورتحال ہے، پیٹ میں درد ہے تو یہی صورتحال ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے ایک عضو میں، ایک پارٹ میں، اور باقی جسم کے اعضاء اس پارٹ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس درد میں، بخار میں، اور نہ سونے میں۔ یہ نہیں کہتے کہ دانت کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمیں تو اس سے کیا لگے، آنکھ یہ نہیں کہتی کہ ہمیں تو اس سے کیا لگے۔ سارے اعضاء متحد ہو کر
اس پریشانی کو برداشت کرتے ہیں، اس کی پریشانی میں شریک ہوتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں. تو فرمایا ایسے ہی مومن، یعنی کہ سب مومن ایک جسم ہوئے، اور ہر مومن گویا کہ ایک جسم کا ایک ایک پارٹ ہوگا. تو جب ایک مسلمان پریشان ہے تو باقی مسلمان خوش کیوں؟ تو ایک مسلمان کی پریشانی کو باقی مسلمان اپنی پریشانی سمجھیں، اور کیا کریں؟ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کریں. کتنی خوبصورت مثال دی ہے کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث اسے امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 6011 6011، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 2586 2586. اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ، اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی لوگ آزمائش کے موقع پہ، مصیبت کے موقع پہ صبر کا حکم دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خود بھی مصیبت آنے پہ صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کا کہتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مصیبت پہ آپ صبر کریں. اب آپ چیک کریں کہ کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ چند نصوص آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے لے کے 156 تک، 155 سے لے کے 156 تک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم تم پہ بلا بھیجتے رہیں گے، ہم تمہیں مبتلا کرتے رہیں گے کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں. کبھی خوف دشمن کا، کبھی بھوک، اور کبھی مال کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی، اناج کی کمی، اور کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. ہاں، کوئی نہ کوئی فوت ہو گیا، کسی نفس کی کمی، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کی بیٹی فوت ہوگی، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ کی والدہ فوت ہو گئی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی، آپ کے چچا جی فوت ہو گئے، دادا جی فوت ہو گئے. تو یہ سب مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ نے کہا کہ ہم ان آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کرتے رہیں گے. وبشر الصابرین، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان مصائب پہ، ان آزمائشوں پہ صبر کریں، آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں. یا اللہ صبر کرنے والے ہیں کون؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، بڑی ہو یا چھوٹی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، ہم سب کا خالق اللہ، ہم سب کا مالک اللہ، اور ہم سب نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. یعنی کہ آج اگر میرا بیٹا چلا گیا، کل میں نے بھی جانا ہے. آج میرے والد صاحب چلے گئے، کل کو میں نے بھی جانا ہے. آج میری وائف چلی گئی، کل کو میں نے بھی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو مصیبتیں آنے پہ، آزمائشیں آنے پہ اس انداز سے صبر کریں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ صلوات. اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں کرتا ہے فرشتوں کے ہاں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور ان پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. تو آپ ان آیات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر وہ حدیث یاد کریں بخاری شریف کی کہ نبی علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. صبر کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ باقاعدہ صبر کا حکم دیا.
اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہنے والے، یہ نصیحت کرنے والے اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس نے کہا الی کانی، اور جاؤ جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ، فإنک لم تصب مصیبتی، تیرے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی جو میرے اوپر آئی ہے، یعنی کہ اگر تیرے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوتی جو میرے اوپر آئی تو یہ پتہ چل جاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی ان کڑوی باتوں پہ صبر کیا، یعنی کہ اسے گالیاں نہیں دیں، اسے برا بلا نہیں کہا، اس کی پٹائی نہیں کی، خاموشی سے آپ اپنے گھر چلے گئے۔ بعد میں عورت کو پتہ چلا، بتانے والوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ معافی مانگنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے آپ کے گھر آئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی کہ گھر پہنچ کے اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا اصلی صبر وہ ہوتا ہے جو آپ اس موقع پہ کریں جب پہلی چوٹ لگتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب پہلا فون آتا ہے کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا، آپ کے والد صاحب فوت ہوئے، آپ کی والدہ فوت ہوئی، آپ کے بھائی فوت ہوئے، اس موقع پہ صبر کریں۔ یہ نہیں کہ اس موقع پہ واویلا، اللہ سے شکوے، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض، اور 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی صبر ہی ہے۔ نہیں، اس موقع پہ صبر کریں، یہ ہے حقیقی صبر۔ تو انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر صبر کے تعلق سے یہ آیت کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصائب آئیں، ازمائشیں آئیں تو مدد کس سے لو؟ مدد لو کس سے؟ آپ کی توجہ چاہیے، صبر اور نماز سے، یعنی کہ مصیبتیں آئیں تو آپ نماز میں پناہ لیں، مصیبتیں آئیں تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ ہمارا دین ماتم کا دین نہیں ہے، مصیبت آنے پہ ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، سر کے بال نوچنا، داڑھی کے بال نوچنا، اور سر کے بالوں پہ مٹی ڈالنا، اور یہ یعنی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کو پیٹنا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، واضح فرمان، آپ کا بخاری شریف کی حدیث ہے 1298 1298 کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت آنے پہ رخساروں کو پیٹے، گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ نے نوحہ کرنے کو جاہلیت کے زمانے کفر کے امور میں سے ایک امر شمار کیا ہے، ان کی عادات میں سے ایک عادت اس کو شمار کیا ہے۔ تو اس لیے اہل سنہ وہ ایک دوسرے کو کیا حکم دیتے ہیں جی؟ صبر کرنے کا۔ اچھا، یہ صبر تو اس موقع پہ کرنا ہے جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، اور جب پریشانی کو سال گزر جائے تو پریشانی کی سالگرہ منانا، برسی منانا، یہ تو یعنی کہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ مصیبت آئی ہے، اس موقع پہ بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، اور آپ اس کی سالگرہ منانا شروع ہو گئے۔ مصیبت کی برسی، ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو آپ جناب ماتم کرتے ہیں، اور آپ نوحہ کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مکمل طور پہ دین اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ چیزیں دین اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہیں۔ دین اسلام ایسی حرکتوں سے بدنام ہوتا ہے۔ والشکر عند الرخاء، دوسرے نمبر پہ اہل سنت، اہل حدیث، سلفی لوگ حکم دیتے ہیں شکر کرنے کا۔ کب؟ عند الرخاء، خوشحالی کے وقت۔ اچھا، شکر کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ رب العزت کی طرف کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے، کرم ہے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔
یعنی کہ مت سمجھے کہ چونکہ میں نمازیں پڑھتا ہوں اس لیے اللہ نے میرے اوپر یہ مہربانی کی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی قیمت کے طور پہ مجھے نعمت دے دی ہے۔ بھائی تیری عبادت، تیری تلاوت، تیرے اذکار تو اللہ کی پہلی نعمتوں کی بھی کا متبادل نہیں بن سکے، چاہے جائے کہ یہ قیمت بن جائے ان نعمتوں کی جو ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ ہاں یہ ذریعہ بن سکتی ہے آپ کی عبادت، سبب بن سکتی ہے، قیمت نہیں۔ تو جو آپ کو نعمت ملے سمجھے کہ صرف اللہ کا کیا ہے، فضل و کرم۔ دوسرے نمبر پہ آپ اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کریں، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جب آپ کھانا کھائیں تو کیا دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور جس نے مجھے رزق دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ سو کر اٹھے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے مزید زندگی دے دی ہے، پھر مجھے اٹھا لیا ہے، ایک دن مجھے اور مل گیا ہے۔ تو اللہ کے شکر میں سے ایک یہ ہے کہ اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف، اور یہ دل میں بھی آپ سمجھے کہ واقعی یہ اللہ کا فضل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ لوگوں کے سامنے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں جب بھی اس نعمت کا تذکرہ آئے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس نعمت کو استعمال کریں اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کی نصوص اور احکام کے مطابق۔ افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد اللہ دے اور جس کو اولاد ملی ہے وہ اس اولاد کو اللہ کا دشمن بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ اللہ کا، اپنی اولاد کو اللہ کا مخالف بنا رہا ہے، ان کو انگریز بنا رہا ہے، ملحد بنا رہا ہے، ایسے اداروں میں بھیج رہا ہے جہاں ایمان سے محروم ہونے کا ٹھیک ٹھاک خطرہ ہے، جہاں ملحد بن جانے کا، اللہ کے منکر بن جانے کا ٹھیک ٹھاک خطرہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، اور اس کا حکم ہمیں بار بار دیا گیا۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ ہمارا تذکرہ کرے گا۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اصل بات یہ کہ اللہ آپ کا تذکرہ کرے۔ کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پہ شکر ادا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سورہ لقمان، اللہ کہتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے انسان میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا کر، جو تیری پیدائش کا سبب ہیں، جنہوں نے تجھے پالا پوسا ہے، جو تیرے اوپر خرچ کرتے رہے ہیں، جنہوں نے تیری تربیت کی ہے۔ اور پھر یہ آیت سورہ ابراہیم کی کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر میری نعمتوں پہ ناشکری کرو گے تو ناشکری کرنا جرم ہے، اور اس جرم پہ جو سزا ملے گی وہ بڑی سخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، اور تیری ان نعمتوں پہ بھی تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے والدین کے اوپر کی ہیں۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اعملوا آل داود، کہ اے داود آپ بھی اور آپ کی آل بھی، آپ کی اولاد بھی میرا شکر ادا کرنے کے لیے مختلف اعمال سر انجام دو، میرا شکر ادا کرنے کے لیے مختلف نیک اعمال سر انجام دو۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اور ساتھ ہی فرمایا میرے بندوں میں سے
جو صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں. اور پھر فرمایا والرضا بمر القضاء، کہ اہل سنت لوگوں کو حکم دیتے ہیں ازمائش پہ صبر کرنے کا، خوشحالی کے موقع پہ شکر ادا کرنے کا، اور الرضا راضی رہنے کا بمر القضاء کڑوی تقدیر پہ. کون سی تقدیر پہ؟ کڑوی تقدیر پہ. یعنی کہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تقدیر چاہے کوئی کڑوی ہو پھر بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ راضی رہنا ہے. کڑوی تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اس جملے پہ غور کر لیں جو حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ 6 چیزوں کا. آخری چیز کیا ہے؟ ان تؤمن بالقدر، کہ آپ تقدیر پہ ایمان لائیں، اچھی تقدیر پہ بھی اور تقدیر میں جو چیزیں آپ کے لحاظ سے شر ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لائیں کہ اللہ کو یہ پہلے سے معلوم ہے، اللہ نے پہلے سے تحریر کی ہوئی تھی اور اس کے مطابق میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے. تقدیر میں کئی چیزیں میرے لیے خیر ہیں، کئی چیزیں میرے لیے شر ہیں. اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے، میرے لحاظ سے شر ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. اللہ کے لحاظ سے کسی ہاسپٹل کے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے لحاظ سے کیا ہو گیا؟ شر. اور ہاسپٹل کے لحاظ سے خیر. وہ انتظار کر رہے تھے کوئی مریض آئیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تقدیر، اچھی تقدیر بری تقدیر، تو وہ بری میرے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مسرت ہے. یہ واضح رہنی چاہیے بات. تو بہرحال یہاں پہ کیا کہا گیا کہ راضی رہیں کون سی تقدیر پہ؟ کڑوی تقدیر پہ. یعنی کہ تقدیر کی جو چیزیں آپ کو کڑوی لگتی ہیں ان پہ آپ راضی رہیں. اور جناب والا یہاں پہ ابن تیمیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صبر کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ راضی رہیں. تو یہاں تھوڑا سا میں آپ کو لے کر جاؤں گا ان کے شاگرد کی طرف. ان کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ مشہور و معروف شاگرد امام ابن القیم، اور ان کی کتاب کتاب الفوائد. اس موضوع پہ بلا شاگرد کیا کہتے ہیں، اور شاگرد نے بہت فائدہ اٹھایا کس سے؟ اپنے استاد سے. کہتے ہیں کہ مصائب آنے پہ بندہ کیا کرے؟ الصبر علیہا. پہلے نمبر پہ کیا؟ مصائب آنے پہ انسان کیا کرے؟ صبر کرے. ثم الرضا بها، دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس مصیبت پہ راضی رہے. وہو اعلی منہ، اور یہ درجہ جو ہے صبر والے درجے سے اونچا درجہ ہے. مصیبت آنے پہ صبر کرنا واجب ہے، لیکن مصیبت آنے پہ راضی رہنا، اللہ پہ راضی رہنا کہ مصیبت جو آئی ہے صحیح آئی ہے، راضی رہنا، یہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ افضل ہے، مستحب ہے. کہتے ہیں ثم الشکر علیہا، پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ جناب والا اس مصیبت پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. وہو اعلی من الرضا، اور یہ درجہ مصیبت پہ راضی رہنے کے درجے سے بھی اونچا درجہ ہے. اب آپ حیران ہوں گے بھی یہ کون کام کرتا ہے بھائی؟ تو امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى مِنْهُ إِذَا تَمَكَّنَ حُبُّهُ مِنْ قَلْبِهِ. یہ کام تب ہوتا ہے جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں کیا ہو جائے؟ اچھی طرح راسخ ہو جائے. اللہ کی محبت اچھی طرح آپ کے دل میں راسخ ہو جائے، کنٹرول حاصل کر لے، اس کا قبضہ ہو جائے. وعلم حسن اختیارہ لا، اور یہ تب ہوتا ہے جب بندہ یقین رکھے کہ جو اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہے. وبرہ بہ، اور جب بندے کو یقین ہو کہ اللہ تعالی بندوں کے ساتھ، میرے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے.
اگرچہ مصیبت انسان کو بری لگے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں شاید ابھی آپ کے دل میں نہ اتری ہوں، تو ذرا اس پہ غور کر لیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز کو آپ ناپسند کریں جبکہ وہ آپ کے لیے خیر ہو۔ آج میں کلاس میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ کل میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ پوچھنا تھا، اس کے بھائی سے قتل ہوا، بھائی کے ہاتھوں چچا قتل ہو گیا، بھائی جیل میں اور ساتھ یہ بھی جیل میں، جبکہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا۔ پھر اس بھائی نے جس نے قتل کیا بعد میں اس نے خودکشی بھی کر لی۔ پہلے ایک بندہ قتل کیا، بعد میں دو بڑے جرائم جمع ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قتل جو ہوا ہے بھائی سے وہ قتل خطا ہے، غلطی سے ہوا ہے، یعنی کہ پسٹل بھائی کے ہاتھ میں تھا ڈرانے کے لیے، نیت یہ نہیں تھی نیت یہ نہیں تھی کہ پسٹل چلاؤں گا، ایسی نیت نہیں تھی۔ پھر اس نے چچا کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، چچا اور ان کے دائیں بائیں جو لوگ تھے، تو اس نے پسٹل کے ساتھ ہوائی فائر کرنا چاہا۔ چچا نے سمجھا کہ یہ میرے اوپر فائر کرنے لگا ہے، اس نے پسٹل چھیننے کی کوشش کی اور اس نے کوشش کی کہ میرے ہاتھ میں رہے۔ انہی چکروں میں، اسی کشا مکش میں، اسی جھڑپ میں کیا ہوا، پسٹل سے گولی چل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جیل میں۔ اب یہ اس کے بارے میں مجھے وہ بتا رہا تھا جو ساتھ آیا تھا کہ جیل میں اس کو پڑھنے کا موقع ملا، اس نے مختلف مسالک کا اور فرق کا جائزہ لیا اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلک اہل حدیث یہ ٹھیک ہے، عقیدہ کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے، نماز سنت کے مطابق پڑھنے کے لحاظ سے۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ جیل میں جانا تمہارے لیے مفید ثابت ہوا۔ تو یہ ہے کہ ممکن ہے آپ ایک چیز کو ناپسند کریں جبکہ اس میں آپ کے لیے کیا ہو، خیر ہو۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والذی نفسی بیدی لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ ولیس ذلک الا للمؤمن، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مومن کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ مومن کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ فائدہ صرف مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وضاحت آئی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پہ اگر مصیبت آئے تو کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اجر و ثواب لے جاتا ہے۔ تو یہ تھا امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام تقدیر کے تعلق سے، کہ اگر تقدیر میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز لکھی ہے جس کو آپ شر سمجھتے ہیں اور جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، تو اس میں نمبر 1 آپ صبر کریں، نمبر 2 کیا کریں، راضی رہیں، نمبر 3 اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور سلف سے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، ورنہ وہ حدیث تو آپ کو بھی یاد ہوگی، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کا رد عمل کیا تھا جبکہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے الحمدللہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام کیا رکھو، بیت الحمد، حمد ہاؤس، کہ میرے بندے نے اس کا بیٹا فوت کیا گیا اور اس نے پھر بھی اللہ کی میری حمد و ثنا بیان کی ہے، جنت میں اس کا گھر بنا دو جس کا نام کیا ہو، بیت الحمد۔
اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ اہل السنہ اہل الحدیث کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ اہل سنت دعوت دیتے ہیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی اور اچھے اعمال کو اپنانے کی، اور یقین رکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے معنی و مفہوم پہ کہ اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ توحید پہ ہیں، آپ سنت میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بد اخلاق ہوں، بلکہ آپ کا عقیدہ آپ کو یہ تعلیم دے گا کہ آپ حسن اخلاق کے مالک ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اخلاق کے مالک تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے گواہی دی آپ کے عظیم اخلاق کی۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہ خود اچھا اخلاق اپنائیں، بلکہ دوسروں کو بھی اچھا اخلاق اختیار کرنے کی دعوت دیں۔ یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا۔ تو یہاں پہ ایک حدیث تو وہ ہے جو ذکر کر دی خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ کامل ایمان والا کون ہے؟ کیوں جی؟ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ جتنا اخلاق اچھا ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کے ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر اس حدیث پہ غور کریں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی بدولت اس آدمی کے درجے تک جا پہنچتا ہے جو روزے رکھنے والا ہے اور رات کو قیام کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ دو مسلمان ہیں، دونوں فرض نمازیں پڑھتے ہیں، دونوں فرض روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک ان میں سے جو ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے لیکن تہجد پڑھنے میں سستی ہے، نفلی روزے رکھنے میں سستی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن جو فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، لیکن نفلی روزے نہیں رکھتا، تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، یہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اس مومن کے درجے کو، مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو رات کو قیام کرنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، دن کے ٹائم روزہ رکھنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اخلاق کتنی عظیم شے ہے، اور اس حدیث کے صحیح مفہوم کو آپ نے جان لیا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آدمی 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، صرف اخلاق اپنا لے تو جناب والا روزے دار کے درجے کو حاصل کر لے گا۔ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں جن کا مقابلہ ہو رہا ہے، فرض نمازیں تو پڑھنے والے ہیں، فرض روزے رکھنے والے ہیں، اس کے بعد مقابلہ ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کی پہلی حدیث کا نمبر تھا 4798، 4798، اور جو ابھی ہے اس کا نمبر ہے 4799، 4799، کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ جب روز قیامت ترازو میں ہمارے اعمال رکھے جائیں گے تو اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو حسن خلق سے، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی ثابت ہو، یعنی کہ اچھے اخلاق کا ٹھیک ٹھاک وزن ہوگا جب روز قیامت اس کو ترازو میں تولا جائے گا، رکھا جائے گا۔ تو بہت کوشش کریں کہ آپ اور میں اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور کسی عالم دین نے اچھے اخلاق کی تعریف یہ کی ہے کہ بذل الندی، کہ آپ مال خرچ کرنے والے ہوں، ضیافت کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، فقیروں پہ خرچ کرنے والے، مسکینوں پہ خرچ کرنے والے، وکف الاذی، اور کسی کو پریشان کرنے والے نہ ہوں، ٹینشن دینے والے نہ ہوں،
اور تیسرے نمبر پہ وہ طلاقۃ الوجہ، چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ رہتی ہو. تو یہ کیا ہے جی؟ حسن اخلاق. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعمال ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس معاملے میں جو کمی کوتاہی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.